جسٹس امین الدین خان پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس امین الدین خان آج وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب صبح 10 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور دیگر مہمانوں کو دعوت نامے جاری کر دیے گئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے لیے ممکنہ ججز کے نام بھی سامنے آ گئے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجفی، جسٹس کے آغا اور جسٹس روزی خان، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شکیل احمد وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی لسٹ میں شامل۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ سے بڑے استعفے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ دونوں ججز نے اپنے استعفے صدر مملکت کو بھجوا دیے۔ مستعفی ججز نے اپنے چیمبرز بھی خالی کر دیے۔ جسٹس منصور کا کہنا ہے 27ویں ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ ترمیم نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا گیا، جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی گئی، انصاف عام آدمی سے دور، کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ عہدے سے وابستہ رہنا ایک آئینی دراندازی پر خاموش رضامندی ہوتی ہے۔ آئینی نظم و نسق کی حیت میں اس طرح کی تبدیلیاں زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی۔ صاف ضمیر کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں نے ادارے کی عزت، ایمانداری اور دیانت کے ساتھ خدمت کی، اب مزید اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ 27ویں ترمیم ایسی حکومت نے کی جس کی اپنی حیثیت زیر جائزہ ہے۔ 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کا پہلا قدم تھی۔ امید تھی سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی، لیکن اب یہ امید ختم ہو چکی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا جس میں تشویش کا اظہار، کہا وہ آئین جس کو برقرار رکھنے اور دفاع کرنے کا حلف اٹھایا تھا اب نہیں رہا۔ جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ کا خط سیاسی تقریر ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا نصر اللہ کہتے ہیں ہمارا موقف ثابت ہو گیا، دونوں ججز کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا تھا۔ ججز نے کس طرح کہا کہ 27ویں ترمیم آئین پر حملہ ہے، سپریم کورٹ کا جج بن کر سیاسی تقریریں کی جائیں، اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل بولے ججز کا استعفیٰ دینا ان کا حق ہے، لیکن خطوط میں یہ لکھنا کہ عدلیہ پر حملہ ہے یہ سراسر غلط ہے۔ اگر ان کا کوئی گلہ ہے تو وہ چیف جسٹس سے بات کر سکتے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا مصنف کا قلم قانون اور آئین کی امانت ہوتا ہے، لوگوں کا نہیں۔ کمال ہے ابھی تک ان کی غلط فہمی برقرار ہے، اس لیے ان کو سیاسی جج کہا جاتا تھا۔ ترمیم کے نام پر عدلیہ سے کھلواڑ کیا گیا، ایسے فیصلوں سے ملک میں انتشار پھیلے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں بہت فرق ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت چلے، سپریم کورٹ آف پاکستان رہ گیا لیکن چیف جسٹس نہیں رہا۔ اگر ترمیم کرنی بھی ہے تو اداروں کی آزادی اور لوگوں کی مرضی سے ہو۔ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کو واپس لائے گی۔ آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، عہدے کی مدت 5 سال ہوگی۔ قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور، نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ آرمی چیف نومبر 2030 تک رہیں گے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر وزیراعظم کمانڈرز نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس پاک فوج کے تمام شعبوں کی ریسٹرکچرنگ اور انضمام بھی کریں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ 27ویں آئینی ترامیم آئین پاکستان کا حصہ بن گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بل پر دستخط کر دیے۔ 27ویں آئینی ترمیم بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہو چکا تھا۔ آئینی ترمیم کا ترمیمی مسودہ بھی سینٹ سے 2/3 اکثریت سے منظور۔ 64 ممبران کی بل کی حمایت، جے یو آئی کے 4 ارکان نے مخالفت کی۔ سینٹر سیف اللہ آبڑو اور احمد خان کی ترامیم کی حمایت پر اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، بل نامنظور کے نعرے لگائے، کاپیاں پھاڑ دیں، ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے بھی آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی میں پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی منظور۔ پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی آرڈیننس پہ ترمیم کا بل وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا یہ نئے قوانین نہیں ہیں، موجودہ قوانین میں ترامیم ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ میعاد عہدہ 5 سال ہے۔ آئینی بینچز اب نہیں رہے، جہاں آئینی بینچ کا ذکر تھا اس کو ہٹایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل منظوری کے لیے آج سینٹ میں پیش کیے جائیں گے۔
دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج اور قوم متحد ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ رواں برس برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ شاہ چارلس سوم عوامی خدمت اور عالمی شعور کی علامت ہیں۔ شاہ چارلس نے دولت مشترکہ ممالک کو متحد کرنے میں کردار ادا کیا۔ 20 لاکھ پاکستانی شہری برطانیہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں برطانوی کمشنر نے کہا پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ برطانیہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ سینئر قانون دان مخدوم علی خان نے لا اینڈ جسٹس کمیشن سے مستعفی، کمیشن سربراہ کو استعفیٰ بھجوا دیا۔ مخدوم علی خان نے 27ویں ترمیم کے تناظر میں استعفیٰ دیا۔ مخدوم علی خان کا کہنا ہے خیال تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی زوال سے بچنا ممکن ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے آزاد عدلیہ کا جہاز مکمل ڈبو دیا۔ آزاد عدلیہ تباہ ہو چکی، اب قانون و انصاف کمیشن کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ آزاد عدلیہ کے بغیر قانون کی اصلاح ممکن نہیں۔ ابھی تو شروعات ہیں، مزید استعفے بھی آئیں گے، انہیں بھی فوری منظور کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا ٹویٹ، کہا جس ہلچل کا ذکر میں پچھلے 3-4 دن سے کر رہا تھا وہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ جن کے استعفے آتے رہیں گے وہ فوری منظور بھی کر لیے جائیں گے۔ کسی نے کوئی تیر نہیں چلایا، ویسے بھی سروس میں وقت کم ہی بچا تھا، اب حساب ہوگا پراکسیز کا۔ قوم کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون کس مخصوص پارٹی کا صورتکار تھا۔ فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ، شکریہ سری لنکا، کرکٹ کی جیت، دہشت گردی کو شکست۔ اسلام آباد دھماکے کے بعد دشمن کی چال ناکام، سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان۔ دوسرا ون ڈے آج جبکہ تیسرا 16 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ 3 ملکی T20 سیریز میں شرکت کے لیے زمبابوے کی ٹیم بھی اسلام آباد پہنچ گئی۔ 6 ملکی سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمز شرکت کریں گی۔ 3 ملکی ٹورنامنٹ کے شیڈول میں تبدیلی، تمام میچز 18 سے 29 نومبر تک راولپنڈی میں ہوں گے۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 18 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ ہر ٹیم 4 میچز کھیلے گی، فائنل 29 نومبر کو شیڈول۔ پاکستان کو IMF سے $1 ارب 20 کروڑ کی قسط ملنے کی توقع، منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 دسمبر کو طلب۔ پاکستان کو EFF کے تحت $1 ارب اور RSF کے تحت $20 کروڑ ملیں گے۔ $1 ارب 20 کروڑ کی رقم 9 دسمبر کو پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے کی توقع۔ 8 دسمبر اجلاس میں جاری قرض پروگرامز کے ایک ساتھ کے اجراء کا جائزہ لیا گیا۔ آڈیٹر جنرل حکام سے IMF حکام کی ملاقات کل ہوگی۔ IMF تکنیکی مشن 21 نومبر تک پاکستان میں رہے گا۔ سپلیمنٹری گرانٹس کے اسپیشل آڈٹ پر ایک ہفتے میں رپورٹ جمع کروائی جائے گی۔ حکومت کا اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیور نیبرہڈ سروے کا اعلان۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کی ذمہ داریاں دیگر شہروں سے زیادہ ہیں۔ دارالحکومت میں تمام موٹر سائیکلز گاڑیوں پر الیکٹرانک ٹیگ لازمی قرار دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں کسی بھی وہیکل کی موومنٹ کو مانیٹر کیا جا سکے گا۔ آج اسلام آباد کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ سیف سٹی منصوبے کے تحت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ کم سے کم وقت میں شہریوں کا مستند ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ 17 نومبر سے اسلام آباد گھر گھر سروے شروع کر دیا جائے گا۔ اس اہم سروے کے ضمن میں 2 ایپس بنائی گئی ہیں۔ کوئی بھی فرد اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا ڈیٹا اس میں ڈال سکتا ہے۔ ایپ میں اپنے گھر میں کام کرنے والوں کی معلومات بھی ڈالنا ہوگی۔ دہشت گردوں کے تانے بانے کسی بھی ملک سے ہوں ان کو سامنا لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو۔ سہیل آفریدی کی داغل ناکے پر گفتگو، کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کے لیے رعایت انسان اور ملک دشمنی ہے۔ ملک میں قانون اور آئین کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے تحفظات ہیں تو ان کو بھی سنا جائے۔ قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہ ہونا کسی کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے۔ جرگے کا پیغام یہ نہیں تھا۔ ایسی تمام حرکات جس سے پاکستان مخالف تاثر ملے اس کی حامی نہیں۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سیکیورٹی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھتہ خوروں، سونے کی اسمگلنگ، حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کمیٹی کا FIA بلوچستان کی پرفارمنس پر اظہار عدم اطمینان۔ وائٹ کالر کرائم اور بھتہ خوروں کے خلاف مؤثر کارروائیوں کی ہدایت۔ ریاست مخالف اور منافرت پر مبنی اشاعتی مواد پر پابندی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ریاست مخالف اور منافرت پر مبنی مواد ناقابل برداشت ہے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے برازیل میں ماحولیاتی بہتری کے عالمی ادارے GGI کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات، ماحولیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ GGI عالمی کاربن مارکیٹ اور کاربن فائنینسنگ میں پاکستان کی صلاحیت بڑھانے میں معاونت کا اعادہ۔ عالمی ادارہ پنجاب کو صوبائی سطح کے کاربن کریڈٹ پروگرامز میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ GGI کے ڈائریکٹر جنرل نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ماحولیاتی بہتری کے ویژن